ویلکم بیک ناظرین. اچھا رانا صاحب, چوہے شجاعت صاحب کاف لیگ کے سربراہ, وہ 9-0 گئے اور انہوں نے وہاں بڑا کارڈیل سا انہیں ریسیپشن بھی ملا, پھر وہ یہاں پر بھی آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب جب واپس بھی آئے اور وہاں پہ بھی انہوں نے دونوں جگہ پہ یہی بیان دیا کہ ہم ایم کے ایم کو پنجاب کے اندر ویلکم کرتے ہیں, کاف لیگ ویلکم کرتی ہے. اور یہاں تک ہمیں یہ بھی انفارمیشن آ رہی ہے کہ شاید کوئی ایک سطح تک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ کراچی اور سندھ کے ان علاقوں میں جہاں ایم کے ایم کا انفلوئنس نہیں ہے, ایم کے ایم کمزور ہے, کچھ انڈرسٹینڈنگ اس لیول پر ہوئی ہے کہ وہاں کاف لیگ کی ایم کے ایم سپورٹ کرے گی, اور پنجاب کے شہر جہاں پر مثلا راولپنڈی ہے, لاہور ہے, فیصل آباد ہے, جہاں نون لیگ کی زیادہ طاقت ہے, ایم کے ایم کاف لیگ جو ہے اس میں کمزور ہے, تو وہاں کاف لیگ ایم کے ایم کی سپورٹ کرے گی, دیہی علاقوں میں نہیں کرے گی. لیکن ان علاقوں کے اندر جہاں نون لیگ کا زور ہے, کاف لیگ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کاف لیگ کو, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں بالکل اگر ان کا آپس میں کوئی اس قسم کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ ہوا ہے, کیونکہ دونوں بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک جو ہے ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے, اور دوسری جو ہے وہ دوسرے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے زمانے میں کیو لیگ بنی. اور پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں بھی کہا کہ مجھے ایک دوست نے کہا کہ اگر اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے تو ایک جماعت بنا لو, اور میں نے کیو لیگ بنا لی. اور ایم کیو ایم جو ہے اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ واضح طور پہ اس وقت جماعت اسلامی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا تھا. تو اگر یہ دونوں آمریت نہ صرف یہ دل دادا ہیں, بلکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی آگے آمر نہیں آئے گا تو ڈکٹیٹرشپ نہیں آئے گی, تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. اگر یہ اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے دونوں آپس میں کوئی گٹھ چوٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کو بالکل ویلکم کرتے ہیں. یہ پنجاب میں آئیں, آ کے مل کے جو ہے یہ الیکشن لڑیں, مل کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں, لیکن وائلنس نہ کریں. اگر یہ وائلنس کرنے کے لیے پنجاب میں آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں ان کو پورے جو ہے وہ آہنی ہاتھ سے جو ہے وہ روکنا ہوگا. لیکن اگر یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے آئیں تو آئیں, بسم اللہ, دیکھیں لوگ ان کو جو ہے وہ کس قسم کا رسپانس کرتے ہیں. اور کیو لیگ جو ہے وہ بھی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بڑی خوفزدہ ہے. ان کے کرپشن کے سکینڈل جو ہیں وہ سارے تقریباً جو ہے وہ اب رائپ اپ ہو گئے ہیں. ہم تو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ یہاں پہ کوئی انڈیپینڈنٹ احتساب سیل بنے, ایک ایسا احتساب لیجسلیشن یا آرڈیننس آئے کہ جس کے اوپر سب کو اعتماد ہو, تاکہ ہم ان کے کرپشن کے الزامات ان کے سامنے رکھیں. آپ یقین کریں کہ جتنا چودھری پرویز لائی نے 5 سالوں میں پنجاب کو لوٹا ہے, آپ اس کی مثال پچھلے 60 سالوں میں نہیں دیکھ سکتے. لیکن رانا صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ سامنے لائیں, اگر آپ باتیں کرتے ہیں ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے. اگر ہم اب ان کو ایکشن انیشیٹ کروائیں کیوں نہیں کیسے کرواتے کریں جی؟ اگر ہم ان کو اینٹی کرپشن کے ذریعے پکڑیں گے تو یہ کہیں گے ہمارے خلاف سیاسی انتقام ہو رہا ہے. یہ ادارہ تو پنجاب حکومت کے جو ہے وہ یعنی متحد ہے. آپ وہ ثبوت عدالتوں کو تو نہیں, عدالتوں کو آپ دیکھیں نا. اب یہ این آئی سی کا جو اسکینڈل ہے تو اس میں یہ کل وہ ایف آئی اے نے جا کے کہا ہے کہ جی 22 کروڑ روپے جو ہے مونس علائی صاحب بھی لے کے بیٹھے ہیں. تو اب پرویز علائی صاحب آئیں نا, آ کے پریس کانفرنس کریں اور اپنے بیٹے کی جو ہے وہ صفائی دیں. پنجاب کو تو روز گالیاں نکالنے کے لیے اور روز ایک نئے موضوع لے کے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. پنجاب میں کرپشن ہوگی, لیکن پنجاب گورنمنٹ لیول کے اوپر آپ بتائیں پچھلے 3 سالوں میں کوئی ایک بھی جو ہے وہ اسکینڈل ہوا ہو. تو ہم تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آج ہمارے وہ 10 نکاتی جو میاں نواز شریف کا قومی ایجنڈا ہے, اس میں بھی ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے احتساب جو ہے نا وہ ایکٹ لائیں. احتساب ایکٹ آج آ جائے, ہم ان کے خلاف جو ہے وہ ثبوت وہاں پہ رکھیں گے. وہاں پہ کسی کو یہ تو نہیں کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ اچھا اس طرح کا ایجنڈا کاف لیگ نے بھی دیا کوئی 4-5 پوائنٹ, جس کے 4 پوائنٹ ہیں. وہ دراصل میاں نواز شریف کا جو 10 نکاتی قومی ایجنڈا ہے نا, اب اس سے سارے گھبرائے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہماری دکانداریاں تو ساری جو ہے نا یہ ختم کر دی اس ایجنڈے نے. یعنی اچھا کھیل گئے ہیں پولیٹیکلی. اب نہیں ہے پولیٹیکلی, ہماری تو یہ کمٹمنٹ ہے. اب یہ پولیٹیکلی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کوئی 5 لے کے آ رہا ہے, کوئی 7 لے کے آ رہا ہے, لیکن بات وہی ہے جو میاں نواز شریف نے کر دی. رائٹ. رانا صاحب تھوڑا سا میں اور طرف بھی چلتا ہوں. آپ بات تو کرتے ہیں یعنی انتہا پسندی, آپ وزیر قانون بھی ہیں. یہ سنی اتحاد کونسل والے, جہاں آپ سے پیپلز پارٹی والے خوش نہیں ہیں, ایم کیو والے آپ سے خوش نہیں ہیں, دیگر جماعتوں کے بہت سارے لوگ ہیں خوش نہیں ہیں, وہاں مذہبی جماعتوں کے سنی اتحاد کونسل والے بھی آپ سے خوش نہیں ہیں. صاحبزادہ فضل کریم وہ خاص طور پہ آپ کی بڑی مخالفت کرتے ہیں. اور ابھی جب حضرت داتا گنج بشیر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کے افتتاح کا سارا سلسلہ تھا, تو اس میں جب سی ایم صاحب نہیں آ سکے تو ان کا بہت زیادہ اعتراض ہے کہ سی ایم صاحب کسی اور کو بھیجتے, رانا صاحب کو کیوں بھیجا؟ دیکھیں جی, میں حضرت داتا صاحب گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل ماننے والا ہوں, اور میں بچپن سے جو ہے وہ وہاں پہ ہمیشہ باقاعدگی ساتھ جو ہے وہ سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
کہ جس قسم کی یہ الزام تراشی کر رہے ہیں وہ کبھی میرے ذہن میں اس قسم کی سوچ بھی آئے. بات صرف یہ ہے کہ صاحبزادہ فضل کریم صاحب جو ہیں ان کے فیصل آباد میں بڑے انٹرسٹ ہیں. فیصل آباد میں ان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اب میں ان کو گروانا مناسب نہیں سمجھتا. کچھ ہمارے ناظرین کو ان میں سے کچھ چیزیں ان کو مل سکتی ہیں, کچھ چیزیں ان کو نہیں ملی. کوئی پلاٹ کا بھی ایشو ہے جو سی ایم صاحب نے ان کو دیا ہے. بالکل وہ بھی ایشو ہے. اس کے علاوہ اور بھی ان کے بہت سارے ایشوز ہیں. اچھا, اب وہ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ ان کو جو وہاں پہ پوری طرح سے جو ان کی چودراہٹ فیصل آباد میں قائم نہیں ہوئی یا نہیں ہو رہی تھی, تو اس میں ان کو مجھ سے جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ گلہ شکوہ رہتا تھا. تو پہلے تو وہ گلہ شکوہ خود کر لیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر جب ایسا ذرا زیادہ ان کے مطالبات بھی بڑھے اور اس میں پھر ان کو ناکامی ہوئی, تو اس کے بعد وہ ناراض تھے. اب دیکھیں, اب آپ ان لوگوں کی یعنی آپ ان لوگوں کا ضمیر دیکھیں اور ان لوگوں کا جو ہے یعنی ایمان دیکھیں کہ یہ سنی اتحاد کونسل بنی. سنی اتحاد کونسل کے باقی علماء جو ہیں, میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں, ان کی عزت بھی کرتا ہوں. انہوں نے 22 نکات بنائے کہ داتا صاحب کے اوپر جو سانحہ ہوا تھا اس کے اوپر اس نے 23واں میرا ڈلوا دیا. یعنی سنی اتحاد کونسل کے علماء کو میرے متعلق کچھ معلوم ہی نہیں ہے. میں نے سنی اتحاد کونسل کے علماء کو باقاعدہ تحریری طور پہ, باقاعدہ زبانی طور پہ جو ان کو خود فون کر کے کہا ہے کہ جناب آپ مجھے اور صاحبزادہ فضل کریم صاحب کو آمنے سامنے بٹھائیں, ان کی بات بھی سنیں, میری بات بھی سنیں. اور اگر میں یہ آپ کو ثابت نہ کر دوں کہ اس آدمی کا ذاتی اناد ہے میرے ساتھ اور کوئی معاملہ نہیں ہے نہ سنی اتحاد کونسل کا, نہ داتا صاحب کا, نہ کوئی اور, تو جناب آپ جو سزا مجھے دیں گے میں وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ آدمی مانا ہی نہیں. اس نے کہا کہ نہیں جی میں ان کے ساتھ نہیں. ہے تو وہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ نا, انہوں نے جو نون لیگ کی ٹکٹ پہ ہے, لیکن اس وقت اور اس میں میاں نواز شریف صاحب موجود ہے, سی ایم صاحب موجود ہے. آپ یہ کیس ان تک نہیں ٹیک اپ کیا آپ نے, انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیا. میں بالکل اس بات کے لیے بھی تیار ہوں. وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس آ جائیں. میاں نواز شریف صاحب ان بندوں کی کمیٹی بنا دیں جو یہ کہے اور وہ اس بات کو ثابت کر دیں جو یہ الزامات میرے اوپر لگا رہا ہے. ورنہ میں یہ ثابت کروں گا کہ اس بندے کو مجھ سے ذاتی اناد ہے, اس بنیاد کے اوپر اس نے یہ سارا جو ہے وہ چکر کیا ہے. اور اب تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا ہے. اب تو وہ کہتا ہے میرا مسلم لیگ نون سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اب تو وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو بھی اور مسلم نون کو بطور جماعت اون ہی نہیں کرتا, لیکن ان کا سیٹ لے کے بیٹھا ہے. یا تو یہ نا سیٹ بھی چھوڑے, لیکن اتنا حوصلہ نہیں ہے. تو یہ اس کا صرف ایک یعنی اس میں سنی اتحاد کونسل مفادات کی سیاست ہو رہی ہے, یعنی یہ اس کا صرف ذاتی اناد ہے. ذاتی اناد ہے. میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ سے میں ذرا جان لوں, کیونکہ ہمیں جہاں تک پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. بابر غوری صاحب کا بیان آیا ہے ایک ٹی وی چینل کے پروگرام کے دوران. انہوں نے کہا جی کہ یہاں نون لیگ وہی جماعت ہے جس نے پنجابیت کا نعرہ لایا. انہوں نے خاص طور پر پنجاب ٹی وی کا ذکر کیا, جی پنجاب بینک اور پنجاب ٹی وی کا نعرہ لگایا. اصل جہاں تک ہمیں پتا ہے کہ نون لیگ نے کبھی بھی نعرہ نہیں لگایا پنجاب ٹی وی کا. یہ کوئی انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے. اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ دیکھیں یہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں یہ ان کی کم علمی ہے یا یہ خود اس بارے میں ریسرچ نہیں کرتے کہ پنجاب ٹی وی جو ہے, پنجاب ٹی وی کا پاکستان مسلم لیگ نون سے یا پنجاب گورنمنٹ سے کیا تعلق ہے. وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے. اور اسی طرح سے پنجاب کا نعرہ جو ہے وہ کبھی بھی میاں نواز شریف نے نہیں لگایا, بلکہ میاں نواز شریف نے جو ہے وہ ہمیشہ دوسرے صوبوں کے, اب جب سرحد میں جب آئی ڈی پیز کا معاملہ ہوا اس وقت پنجاب کا کردار آپ دیکھیں, جب بلوچستان میں زلزلہ ہے اس وقت پنجاب کا آپ کردار دیکھیں. یعنی جس قسم کا ہم نے یہاں پہ پی ایس سی کارڈیالوجی سینٹر بنایا ہے اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ ہم سوات میں بنا کے دے رہے ہیں. وہاں قبائلی علاقے بھی ہیں, سرحد خیبر پختونخوا بھی ہے, بلوچستان میں جو ہے وہ بنا کے دے رہے ہیں. سندھ کو پچھلے سال ضرورت پڑی تو ان کو مفت جو جتنی گندم کی ضرورت تھی وہ ساری ان کو دی گئی. تو نہ پنجاب کا یہ کردار ہے, نہ پاکستان مسلم لیگ نون یا اس کی قیادت کا یہ کردار. ہم نے تو جب بھی کبھی ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو ہم نے تو اپنی تکلیف کو چھوڑ کے ان کی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ان کی خدمت کی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم والے جو ہیں یہ بالکل یعنی وہی بات ہے کہ وہ اپنی بات کا جواب تو وہ دے نہیں پا رہے, تو اب اس میں کبھی مارشل لا لگوانے چل پڑتے ہیں, کبھی اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اچھا رن صاحب تھوڑا سا اور مزید میں جاؤں گا. یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اب فورس ہی کر رہی ہے کہ شاید ایم کیو ایم کی جو پولیٹکس کا ایک سٹائل ہے کراچی کا وہ یہاں پہ بھی وہ لاگو کرنے کی کوشش کرے گی, اس لیے یہاں پر جو